ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مغرور اور ظالم بادشاہ نے اپنے محل کو مزید بڑا کرنے کے لیے ساتھ موجود ایک غریب اور لاچار بڑھیا کی چھوٹی سی جھوپڑی پر قبضہ کر لیا۔ بڑھیا کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ طاقت اور نہ ہی کوئی سفارش۔ وہ روتی ہوئی بادشاہ کے دربار میں گئی، لیکن اسے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ بڑھیا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے آنسو گرے اور اس نے کہا، یا اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میری یہ چھوٹی سی زمین تیرے ہی حوالے ہے، اب تو ہی میرا وکیل ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی رات ایک ایسا ہولناک زلزلہ آیا جس نے بادشاہ کے پورے محل کو زمین بوس کر دیا، لیکن وہ غریب بڑھیا کھلے آسمان تلے مکمل محفوظ تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کسی مظلوم کی تکلیف برداشت کی آخری حد کو پار کر لے اور ایک آنسو بن کر سیدھا آسمان کی طرف اٹھے تو قدرت کا نظام کیسے حرکت میں آتا ہے؟ السلام علیکم، لائف لرننگز کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم عظیم صوفی دانشور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انتہائی جلال والے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے قول پر بات کریں گے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر بے بسی فریاد بن جائے تو یاد رکھنا کہ پھر بڑا انقلاب آتا ہے۔ گلیوں میں رہنے والا کوئی کتا بھی بے بس ہو جائے اور وہ اپنی بے بسی کو خاموش کر دے تو سب بچ گئے، اور اگر وہ فریاد کر دے تو شہر غرق ہو جائے گا۔ اس قول کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند گہرے سوالوں کے جواب جاننے ہوں گے۔ سب سے پہلے، یہ بے بسی کیا ہے؟ بے بسی وہ مقام ہے جب انسان کے سارے دنیاوی ہیلے، طاقت، وسائل اور راستے بند ہو جائیں، جب وہ خود کو ایک ایسی بند گلی میں پائے جہاں سے کوئی دروازہ نہ کھلتا ہو۔ اور فریاد کیا ہے؟ فریاد محض رونا یا شکایت کرنا نہیں ہے۔ جب وہ بے بس دل دنیا کے تمام سہاروں سے مکمل مایوس ہو کر، کٹ کر، سیدھا اپنے خالق کو پکارتا ہے تو اسے فریاد کہتے ہیں۔ یہ وہ تیر ہے جو سیدھا عرش الہی پر جا کر لگتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، واصف صاحب نے ایک کتے کی مثال کیوں دی؟ کیا ایک جانور کی بے بسی اور خاموشی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے شہر کا مقدر بدل سکے؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپنی بے بسی کو خاموش کرنا کیسا ہوتا ہے اور فریاد بنانا کیسا ہوتا ہے۔ خاموشی کا مطلب ہے ظلم سہ جانا۔ اگر کوئی کمزور انسان یا گلی کا ایک بے زبان کتا بھی ظلم کا شکار ہو اور وہ درد سے تڑپ کر بھی آسمان کی طرف نہ دیکھے، اپنی تکلیف کو اپنے سینے میں دفن کر کے خاموش ہو جائے، تو واصف صاحب فرماتے ہیں، سب بچ گئے۔ یعنی ظالم کی رسی تھوڑی اور دراز ہو جاتی ہے، اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا۔ لیکن اگر وہ بے بس جانور یا انسان اس ظلم پر بلبلا اٹھے اور اس کے دل سے آہ نکل کر فریاد بن جائے تو پھر شہر غرق ہو جاتے ہیں، پھر انقلاب آتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انقلاب میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف حکومتوں کا بدلنا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب بے بس کی فریاد پر انقلاب آتا ہے تو اس میں قدرت کا قہر شامل ہوتا ہے۔ اس میں زلزلے، سیلاب، وبائیں اور عذاب شامل ہوتے ہیں۔ اس انقلاب میں ظالموں کی نسلیں مٹ جاتی ہیں، ان کے غرور خاک میں مل جاتے ہیں اور قدرت پورے کے پورے ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انفرادی بے بسی اور اجتماعی بے بسی میں کیا فرق ہے؟ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان یا قوم بے بس ہو چکی ہے؟ انفرادی بے بسی کسی ایک شخص کی تکلیف ہے، جیسے کوئی غریب باپ اپنے بچے کا علاج نہ کروا سکے۔ لیکن اجتماعی بے بسی تب ہوتی ہے جب پورے معاشرے سے عدل اٹھ جائے، جب تھانوں اور کچہریوں میں غریب کو انصاف کے بجائے جوتے پڑیں، جب لوگ مہنگائی اور ظلم سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے لگیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بے بس ہے؟ ان کی آنکھوں میں دیکھیں۔ جب کسی انسان کی آنکھوں سے امید کی آخری کرن بھی بجھ جائے اور وہاں ایک گہری، خاموش ویرانی چھا جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ بے بس ہو چکا ہے۔ اور جب پوری قوم کی آنکھوں میں یہ ویرانی آ جائے تو وہ اجتماعی بے بسی ہے۔ دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جانے انجانے میں ہمارے کسی رویے کی وجہ سے کسی بے بس کے دل سے خاموش فریاد تو نہیں نکل رہی؟ آئیے اسے اپنی روزمرہ زندگی اور معاشرے کی دو سچی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال، ہمارا معاشرتی اور ریاستی نظام۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک غریب آدمی کا کوئی حق نہیں۔
वो दफ्तरों के चक्कर लगाता है, अपने जायज काम के लिए रिश्वत देने पर मजबूर होता है। जब एक रेढ़ी वाले का फल म्यूनिसिपल कमेटी वाले सड़क पर गिरा देते हैं और वो अपने बिखरे हुए रिस्क को देखकर रोता है, तो इसकी वो बेबसी अगर फरियाद बन गई तो याद रखें, वो पूरा शहर कुदरत के अजाब की लपेट में आएगा। जिस मुआशरे में गरीब की दाद रस्सी न हो, वो कुदरत के इनकलाब के निशाने पर होता है। दूसरी मिसाल, हमारी घरेलू और कारोबारी जिंदगी। अक्सर लोग अपने घरों में काम करने वाले मुलाजमीन या फैक्ट्री के गरीब मजदूरों पर जुल्म करते हैं। एक मालदार सेठ अपने गरीब ड्राइवर की तनख्वाह काट लेता है या उसे बेदर्दी से बेइज्जत करता है। वो ड्राइवर अपनी नौकरी बचाने के लिए खामोश रहता है, लेकिन जिस रात उसने मसले पर बैठकर रोते हुए अपने रब से फरियाद कर दी, तो इस सेठ की सारी फैक्ट्रियां, उसका सारा बैंक बैलेंस और उसका तकब्बुर रातों रात खाक में मिल जाएगा। कुदरत की लाठी बेआवाज है, मगर जब पड़ती है तो जालिम को संभलने का मौका नहीं देती। दोस्तों, डरे इस वक्त से जब किसी लाचार के पास आपको जवाब देने के लिए अल्फाज खत्म हो जाएं और वो अपना मामला आसमान वाले के सुपुर्द कर दे। याद रखें, बेबसों और कमजोरों का ख्याल रखें। अगर किसी गली के कुत्ते को भी पत्थर मारे तो डरें कि इसकी फरियाद आपकी हंसती खेलती जिंदगी में कैसा तूफान ला सकती है। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में हमारी कौम इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही है। क्या हम इज्तिमाई बेबसी का शिकार हो चुके हैं और क्या कुदरत का कोई बड़ा इनकलाब हमारा इंतजार कर रहा है? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।